بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ امریکہ نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، بحری جہازوں کا ایک ٹریکنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس ڈیٹا کے مطابق اس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، دیگر میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، تو انٹرنیشنلی یہ خبر آ گئی ہے کہ 4 بحری جہاز ایران کی بندرگاہوں سے نکلے اور انہوں نے امریکی ناکہ بندی کی جو لائن ہے اسے عبور کر لیا ہے۔ یعنی یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ امریکہ جہازوں کو واپس بھیج رہا ہے، اور یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ جہاز اس ناکہ بندی کی لائن کو عبور کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ ناکہ بندی کرنا ضرور چاہتا ہے، لیکن اس میں کوئی بڑی لڑائی نہیں لینا چاہ رہا یا جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہ رہا، اور امریکہ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم نے جنگ بندی کو مستقل ابھی آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ 4 جہاز کون سے تھے، کس کے تھے؟ اس میں 3 ایرانی فلیگ والے جہاز ہیں اور ایک روس کا، یعنی روس میں ایک جہاز رجسٹرڈ ہے۔ یہ آزرگون، آشکن 3 اور شبدس اور ٹیوا 4، یہ 4 جہاز ہیں جو چاروں گزر گئے ہیں اور انہوں نے امریکی ریڈ لائن کو عبور کیا ہے، جہاں پہ امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا تھا۔ امریکہ اپنی عزت کی بحالی کے لیے بہت عجیب طریقے کی چیزیں کر رہا ہے، یعنی امریکنز کو فیس سیونگ لے کر دینی ہے، اور یہ رسپانسبلٹی زیادہ تر اس وقت پاکستان کے کندھوں پر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ایران پاکستان کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ عرب ممالک کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتا تھا، لیکن تقریباً تمام عرب ممالک کو اڈوں کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اور وہاں سے ایران کے اوپر حملے کیے گئے۔ اب وہ کیونکہ ان کی سرزمین استعمال ہو گئی ہے تو وہ اس میں شامل ہو نہیں سکتے۔ انڈیا کے ساتھ معاملہ اور ہے، ترکی کے اب امریکہ حق میں نہیں ہے، کیونکہ طیب اردگان کام تو کر دے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا، لیکن طیب اردگان جوتے پالش نہیں کرے گا، اس کا رویہ ذرا سخت رہتا ہے۔ تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تلاش تھی اس طرح کے ملک کی جس پہ ایران بھی انحصار کرے، ایران اس ملک پر بھروسہ کرے، اور دوسرا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مکمل وفادار ہوں۔ تو پاکستانی حکمرانوں سے بہتر انہیں کوئی نہیں لگا۔ بہرحال امریکہ نے اب اپنی فیس سیونگ کے لیے عجیب کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ خبر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ امریکہ کی اس وقت یا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی صورتحال کیا ہے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوال کروایا رپورٹر سے، یعنی رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ فرمائشی سوال ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی بترکی اس کا جواب دیا۔ رپورٹر نے پوچھا کہ چائنا ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، تو ٹرمپ نے کہا کہ چین کے لیے بہت برا ہوگا اگر وہ ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا۔ تو یہ امریکہ نے الزام لگا دیا ایک خاص طریقے سے چائنا کے اوپر کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ جب چین سے یہ سوال ہوا تو ان کی گورنمنٹ نے کہا جی ہم تو کوئی ہتھیار نہیں دے رہے، یا ہم یہ کام نہیں کر رہے، یعنی وہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بھی کہہ دیا جی ہم ہتھیار نہیں دے رہے ایران کو۔ تو اس کے بعد ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ چین نے ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرنے پر ہم سے اتفاق کر لیا، جبکہ اب چین کی جانب سے خبر آ رہی ہے ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی امریکہ کے ساتھ، یا ہماری ایسی کوئی چیز طے ہی نہیں ہوئی امریکہ کے ساتھ۔ یہ تو خود ہی سے کہانی بناتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں اور خود ہی بعد میں ہیرو بن جاتے ہیں۔ اب یہ والا طریقہ کار جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، یعنی پہلے الزام لگایا کہ یہ ہتھیار دے رہا ہے، انہوں نے کہا ہم کہاں دے رہے ہیں، ساتھ ہی کہا دیکھیں انہوں نے ہم سے اتفاق کر لیا، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اب وہ ہتھیار نہیں دے رہے ایران کو۔ یہ طریقہ کار ہے اس وقت امریکہ کا فیس سیونگ کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان کا موجودہ رجیم جو ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کے کسی طرح بھاگ دوڑ ان کی جاری ہے۔ جنگ لڑنے والوں سے زیادہ صلح کرانے والے جو ہیں وہ سرگرم ہیں اس وقت، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو فیس سیونگ لے کر دی جائے۔ اگر اتنی محنت اور اتنی کوشش اگر یہ پاکستان کے لیے کرتے نا تو شاید پاکستان کو فائدہ ہو جاتا۔ جتنی خوشامد اور منت ترلا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ہے نا، اس سے آدھا اگر یہ قیدی نمبر 804 کا کر لیتے تو آج پاکستان کے حالات بہتر ہوتے، لیکن پاکستان میں تو یہ پلوان بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو بھی مار، اس کو اٹھا، اس کو جوتے مار، اس کو آنکھ نکال، اس کو جو ہے وہ یہ کر، اس کی آنکھ خراب کر دی، اس کا مذاق اڑاؤ۔ یہ پاکستان کے اندر تو بدماش بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ رجیم ایسے ہی کام کر رہا ہے، ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ساری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تو جب یہ گیم الٹے گی اور جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو یہ بے عزتی صرف ایک پولیٹیکل آدمی کی یا اسٹیبلشمنٹ کے ایک بندے کی نہیں ہوگی، یہ پورے ادارے کی بے عزتی ہوگی اور پوری پولیٹیکل پارٹیز کی بے عزتی ہوگی جب یہ معاملات بدلیں گے اور حقائق سامنے آئیں گے۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر وہی کہہ دیا جو میں آپ سے پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ رہا تھا
اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایران کبھی بھی ایسی عارضی جنگ بندی کے حق میں نہیں رہے گا جہاں پہ چیزیں پینڈنگ کر دی جائے. ایران ونس فار آل یہ سارا معاملہ حل کرنا چاہے گا. اور اب ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ اور آ گیا ہے جس میں ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر انہوں نے تہران سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ تہران ریجیکٹ کرتا ہے کسی بھی قسم کی عارضی جنگ بندی کو, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کمپریہنسو قسم کی جنگ بندی ہو اکراس دا ریجن. پوری جو خطہ ہے اس کے اندر ایک زبردست مربوط اور مضبوط قسم کی جنگ بندی ہو اور مستقل جنگ بندی ہو, اور لبنان سے لے کر ریڈ سی تک, بحر احمر تک, یعنی ہر جگہ پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے جب ریڈ سی وہ کہتے ہیں تو وہ حوثیوں کا کہتے ہیں, جب لبنان وہ کہتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں حزب اللہ کی, اور پھر بیچ میں حماس بھی آ جاتا ہے, اور ایران کی اپنی جنگ بندی تو ہو ہی رہی ہے. تو وہ ایک مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں, عارضی بنیادوں پر چیزیں نہیں چاہتے. یعنی ایران کو اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ آئندہ اسرائیل اس خطے میں مختلف مزاحمتی گروپوں کے اوپر بمباری نہیں کرے گا. اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ بمباری نہیں کرے گا, اسرائیل جو ہے وہ لبنان پہ بمباری نہیں کرے گا حزب اللہ پہ, اور حوثیوں کے اوپر بھی اٹیک نہیں کیا جائے گا. انہیں ایک مستقل جنگ بندی چاہیے جس کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور قبول نہیں ہے. ناظرین, بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری ہو گئی ہے اور ان کی فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات بھی کروا دی گئی ہے. کوئی ایسی خاص خبر نکل کے باہر نہیں آئی, لیکن جیل انتظامیہ نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی فیملی جو ہے وہ مطمئن ہے ان کے علاج کے اوپر. بہرحال ان کی آنکھ کا بھی ایشو بن گیا, پہلے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو بنا, پتہ نہیں کیا ان کو کھلا رہے ہیں یہ جیل کے اندر, یا کیا ان کو دے رہے ہیں جیل کے اندر, سمجھ سے باہر ہے. کچھ تو ایسا ہے جس کا یہ پردہ رکھتے ہیں, ورنہ یہ عمران خان کے ڈاکٹروں کو جانے دیتے, جا کے انہیں ٹیسٹ لینے دیتے, عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے, عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی, ان کی کنڈیشنز کو ان کے ڈاکٹرز چیک کر لیتے, یا ان کی فیملی جا کر مل لیتی. یہ ساری چیزیں عاصم منیر صاحب نے روک رکھی ہیں. تو ایسا کیا کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کہ ان کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. بھلے چنگے وہ جیل کے اندر گئے تھے, عمران خان صاحب کو لگ بھگ 3 سال ہونے والے ہیں, اور بشرا بی بی جو ہے انہیں بھی کافی عرصہ ہو گیا جیل کے اندر. وہ پہلے بھی پکڑی گئی تھیں, پھر دوبارہ بھی انہوں نے گرفتاری دے دی تھی, خود آ کر انہوں نے گرفتاری دے دی تھی. تو یہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کھلواڑ, اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا, اور کوئی اس کے اوپر آواز اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف تو بھائی عجیب و غریب سچویشن میں. اب خبر آئی ہے جناب کہ اچک زئی صاحب پی ٹی آئی سے ناراض ہو گئے کہ جناب میرے سے مشاورت نہیں کر رہے, یہ جو جلسہ کیا ہے یہ اس کے بارے میں میرے سے مشاورت نہیں کی گئی, اس قسم کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اچک زئی صاحب پہلے تو ناراض نہیں ہوتے تھے, اب اتنا بڑا عہدہ مل گیا تو اب ناراض بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ نا بس پاکستان میں ایسے ہی چلتا ہے, جتنا بڑا آدمی کو عہدہ مل جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا آدمی تھا. اچک زئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ایسے تو نہیں ملنا تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اپوزیشن کے عہدے پر بٹھایا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ اچک زئی صاحب بھی ناراض ہو جاتے ہیں, دیگر لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہونے کی بجائے زیادہ تر آپس میں ہی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے رہتے ہیں, اور اس کا فائدہ اپوزیشن کو اور حکومت کو بہت ہوتا ہے. ناظرین, ایک چیز میں نارملی اس پہ بات نہیں کرتا, لیکن مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے. آج 17 تاریخ ہے اپریل کی. آج سے 2 سال پہلے عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا اور میں نہیں چھوڑوں گا. اور آج 2 سال کے بعد جو عمران خان کی اہلیہ, ان کی حالت تشویشناک تھی, انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا. یہاں پہ جو انفارمیشن منسٹر ہے پنجاب کی, جن کے انڈر میں یہ جیل آتی ہے اڈیالہ والی, ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ رہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے, ان کی صحت کا دھیان اتنا ان کی فیملی کو نہیں جتنا حکومت کو ہے. انہیں تو جعلی لنگڑا بننے کا بھی شوق تھا, وہ تو جعلی پلاسٹر چڑھا کر ویل چیئر پر بیٹھا رہا. یہ جناب پنجاب کی انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے. اس کو ریکارڈ میں رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں بیماری کا مذاق اڑانا. کلثوم نواز کی بیماری پہ کچھ گمنام اور کچھ غیر اہم قسم کے اکاؤنٹ سے انہوں نے مذاق اڑایا تھا, جس کی سب نے مذمت کی تھی, میں نے بھی, باقی سب لوگوں نے, صحافیوں نے بھی مذمت کی تھی. تو اس وقت ایک بہت بڑی اخلاق بڑگیڈ کھڑی کر دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپوزیشن نے, اس وقت کی اپوزیشن نے. عمران خان نے کبھی مذاق نہیں اڑایا, عمران خان کے منسٹرز نے کبھی مذاق نہیں اڑایا, لیکن ریکارڈ کے اوپر رکھیے گا کہ اس مرتبہ یہ مذاق انفارمیشن منسٹر خود اڑا رہی ہے, اور یہ ریکارڈ کے اوپر رہنا بھی چاہیے, کیونکہ باری باری سب کی باری.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو مارے گی؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی سے ویلے ہو گئے نا، پھر یہ آپ کو ماریں گے، پھر یہ تیسرے کو ماریں گے، پھر یہ چوتھے کو ماریں گے۔ ابھی بھی یہ جرنیل جاتے ہیں جب بچوں کو لیکچر دینے کے لیے، آپ ذرا وہ ویڈیوز نکالیں اور نکال کر سنیں نا، یہ ابھی جب جرنیل جاتے ہیں بچوں کو یونیورسٹیز میں کالجز میں ملنے کے لیے، تو وہاں یہ کہتے ہیں کھل کر کہ سیاستدان ہیں کرپٹ، وہ ہیں بے ایمان، وہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ حالانکہ سیاستدان تو بیچارے کچھ نہیں بیچتے جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے کر دیا۔ خاص طور پہ قاضی فائد عیسیٰ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، وہ پتا چلا کہ آئرلینڈ امبیسی کا کوئی پروگرام تھا، ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی وہاں پہ تھی، اور کسی نے قاضی فائد عیسیٰ کو زیادہ منہ نہیں لگایا، اور وہ خاتون یہاں تک لکھتی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ وہاں پہ آنکھیں چراتے پھر رہے تھے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے ایک قاضی کی جس نے ناانصافی کی۔ ابھی جو موجود ہیں جتنے ججز، چاہے وہ آئینی عدالت کے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی حالت قاضی فائد عیسیٰ سے مختلف نہیں ہوگی۔ یہ قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان لوگوں نے ناانصافی کی انتہا کر دی ہے۔ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل انہوں نے کروا دیا، لوگوں کی زندگیاں انہوں نے برباد کر دی، انتخابی نشان انہوں نے چھین لیا، مخصوص نشستیں جس پولیٹیکل پارٹی کو عوام نے دی تھیں مال غنیمت بنا کر انہیں دوسری طرف بھجوا دیا۔ انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر یہ نہیں جاگے سوتے رہے۔ تو یہ عدلیہ عوام کی مجرم ہے، اور یہ ججز عوام کے بیچ میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی یہ بندہ کھل کے نہیں پھر سکتا قاضی فائد عیسیٰ، اور یہ جو باقی ریٹائر ہوں گے نا، یہ بھی پھر کے دکھا دیں دنیا میں کہیں کھل کر، تو میں مان جاؤں گا یہ کھل کر پھر رہے ہیں۔ ان کی حالت بہت بری ہوگی، جیسا کہ جنرل باجوہ ہے، ندیم انجم ہے، یہ لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ میرا چیلنج ہے، آ جائیں یورپ میں، امریکہ میں، ادھر برطانیہ میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آئیں، کھل کر ذرا پبلک میں پھر کر دیکھیں پبلک ان کا بینڈ بجا دیتی۔ یہ جنرل فیض ہے، وہ بھی نہیں کھل کر پھر سکتا۔ اور جو موجودہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ جو لوگ قابض ہیں، چاہے وہ جج ہیں یا جرنیل ہیں، مستقبل ان کا بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس سے مختلف ان کا مستقبل نہیں ہوگا۔ جو قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور دیکھیں، پاکستان میں آوے کا آوے ہی بگڑ گیا ہے۔ یہ میٹرک کے امتحان کے اندر جو پیپر آیا نا مطالعہ پاکستان کا، اس میں کلثوم نواز کا، شہباز شریف کا اور نون لیگی انہوں نے گھسا دیے بیچ میں پیپر میں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک خاندان کو خوش کرنے کے لیے اس کے افراد کو مطالعہ پاکستان کے پیپر میں گھسا دیا، اور بددیانت ترین لوگ ہیں یہ۔ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آئی پی پیز لا کر پاکستان میں لگائے، اور آج پورا پاکستان لوڈ شیڈنگ کی صورت میں عذاب بھگت رہا ہے۔ 4 گنا بل آپ کو آ رہے ہیں، اور آپ بجلی خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بددیانت ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کمیشنز اور کک بیکس لے کر بیڑا غرق کیا۔ ان کے نام مطالعہ پاکستان کے امتحانات کے اندر آ رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، یہ قوم کے مجرم ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے نام آپ امتحانات میں ڈالیں گے یا نصاب کے اندر ڈالیں گے، تو پھر آپ طلبہ کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آپ انہیں وہی بنا رہے ہیں جیسے یہ لوگ ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس کے بعد آپ ایسی ایک پوری نسل تیار کرنا چاہتے ہیں جن کے آئیڈیل یہ لوگ ہوں۔ ابھی سعد رسول صاحب نے بتایا کہ وہ ایک اسکول میں گئے جہاں پہ مائی فیوریٹ لیڈر کے اوپر کچھ تقاریر وغیرہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 بچوں نے قائد اعظم کے بارے میں، ایک نے نیلسن منڈیلا کے بارے میں، اور ایک آدھے نے کچھ اور کے بارے میں بولا، اور باقی سب بچوں نے عمران خان کو اپنا فیوریٹ لیڈر قرار دیا۔ یہ لگ بھگ 50 بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اسکول بس واپس جا رہی ہوگی نا، یا اسکول سے چھٹی ہو، آپ اسکول کے باہر کھڑے ہو جائیں، پرائمری اسکول کے بچوں کے سامنے آپ اونچی آواز میں بولے نا کون بچائے گا پاکستان، تو آپ کو وہیں پتہ چل جائے گا کہ بچے کس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں یا پاکستانی کس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تو ناظرین، 19,000 میگا واٹ آج کی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ میں آئی پی پیز کی بات کر رہا تھا، ذرا آ جائیں وہاں پہ۔ ہماری آج کی ڈیمانڈ ہے 19,000 میگا واٹ۔ 45,000 میگا واٹ کے قریب ہماری صلاحیت ہے، اور ہم بل جو ہے وہ صلاحیت کے مطابق دیتے ہیں۔ یعنی 2,000 ارب روپے سالانہ ہم ادا کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی بد میں۔ وہ بجلی جو ہم نہیں خریدتے، وہ بجلی جو بنتی نہیں، وہ بجلی جسے ہم استعمال ہی نہیں کرتے، اس کا ہم 2,000 ارب روپیہ سالانہ دیتے ہیں، جو وزیر اعظم کے بیٹے سے لے کر بہت بڑے بڑے لوگوں کو ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے فرنٹ مین وہاں پہ بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جڑی کمپنیوں کو بھی یہ پیسہ ملتا ہے۔ ہم آج اپنی آدھی بجلی ان تھرمل پلانٹ سے بنا رہے ہیں جو فیول کے ذریعے سے بجلی بناتے ہیں۔ یعنی ہم نے سولر پہ توجہ نہیں دی، بہت کم دی، ہم نے پن بجلی پہ نہیں دی، ہم نے جو ایکچولی ہماری کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ ہونی چاہیے تھی پانی سے بجلی بنانے کی۔
لیکن ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے تھے. عمران خان صاحب بڑے عرصے کے بعد ڈیمز بنانا شروع ہوئے تھے. اس حکومت نے آنے کے بعد سارے منصوبے غرق کر دیے. ناظرین ایک اشتہار آیا, ذرا یہ اشتہار آپ دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ اشتہار آ گیا جناب کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA, اسلام آباد کا ایک بڑا تگڑا ادارہ. اس کے ڈائریکٹر جنرل کے لیے ایک 20ویں گریڈ کے آفیسر جو ہے وہ درکار ہے, اور 3 پوسٹ ہیں وہاں پہ جو نکلی ہوئی ہیں. اور اس کے لیے جس قسم کی یہ CV دی گئی ہے, میرے خیال میں کچھ اور ریٹائرڈ جرنیل اب اس کے اوپر لگا دیے جائیں گے, یا من پسند بندے اس کے اوپر لگا دیے جائیں گے. یہ آپ آنے والے دنوں میں خود ہی دیکھ لیں گے. جو افسران دہائیوں سے اس محکمے میں کام کر رہے ہیں انہیں نظر انداز کیا گیا. ایک دفعہ پھر اشتہار جاری کیا گیا, بندے پہلے فائنل ہو جاتے ہیں, اشتہار بعد میں جاری کیے جاتے ہیں. یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے, اور اسی طریقہ واردات پہ یہ اب تک عمل درآمد کر رہے ہیں. BBC نے جو رپورٹ دی تھی کہ بچوں کو پنجاب کے اندر ایڈز ہو رہی ہے سرنجوں کے بار بار استعمال سے, تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہاں پہ سرنجوں کا بار بار استعمال ہوا اور بچوں کو ایڈز کے ایشوز بڑے ہیں, بہت زیادہ, 300 سے زائد کیسز ہیں. لیکن خواجہ عمران نذیر صاحب جو یہاں پہ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, PMLN سے ان کا تعلق ہے, منسٹر ہیں, انہوں نے آ کے ڈینائل کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ رپورٹ غلط ہے, یہ ملک سے دشمنی ہے. میں خواجہ عمران نذیر کو تب سے جانتا ہوں جب یہ ایک نوجوان کارکن تھا. جب خواجہ آصف اور احسن اقبال ٹائپ لوگ دوڑ گئے تھے نا, بڑے بڑے پہلوان, تو یہ نون لیگ کا جھنڈا اٹھا کر نکلتا تھا. اس نے بڑی مارے کھائی ہیں. یہ اس کے نواز شریف کے خاندان پہ بڑے احسانات ہیں. جب کوئی بھی نام نہیں لیتا تھا, بات نہیں کرتا تھا, یہ آدمی تب بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. ہم اس وقت حیران ہوتے تھے کہ اس کو کتنا جنون ہے. زبردست آدمی تھا, اور یہ جب میاں فیملی واپس آ گئی ہے تب بھی کھل کر بات کرتا تھا. اس کے بارے میں میری